السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان ہجری، اسلامی، عربی یا قمری مہینے کا 10واں مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ ہے، اس لفظ کے معنی کو اگر ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں رمضان کے، تو اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں جلا کر خاکستر کر دینا۔ اگر اصطلاحی طور پر اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو جلا کر خاک کر دینے والا مہینہ۔ اس مہینے کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، اور مستقل مسلسل ہر چیز کے اندر ایک اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہر چیز میں بڑھوتری ہو رہی ہو، ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہو، اور ہر چیز میں حسن پیدا ہو جا رہا ہو۔ تو ایک طرف یہ گناہوں کو مٹا دینے والا مہینہ ہے، اور دوسری طرف نیکیوں کو بڑھا دینے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر کچھ اعمال ہیں اور کچھ داخلی طور پر اعمال ہیں۔ جو ظاہری طور پر اعمال ہیں، اس کا جو سب سے اہم جو عمل ہے وہ ہے صبح سے لے کر شام تک، یعنی سورج نکلنے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک، سورج ڈوبنے تک کھانے پینے سے رک جانے کو اس مہینے میں خصوصی طور پر التزام کیا جاتا ہے۔ اصولی طور پر اس کو صوم کہا جاتا ہے، یعنی روزہ۔ صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا۔ اگر محسوس کرنے کی کوشش کی جائے اور اپنی زندگی میں اسے داخل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کی اصطلاحی اپروچ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کس چیز سے رک جانا ہوتا ہے، کس چیز پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، کس چیز پر ضبط نفس کرنا ہوتا ہے، یہ اگر محسوس کر لیا جائے، سمجھ لیا جائے تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں کھانے پینے، عام طور سے جو اس کی اصطلاح ہے کھانے پینے اور جو جائز چیزیں ہیں جمع کرنے، ان چیزوں سے رکا جاتا ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ اس مہینے میں وہ جائز چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے اوپر جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، اس سے بھی رک جایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو گناہ جہاں سے شروع ہوتے ہیں کئی منزل پہلے اس سے رک جایا جائے، گناہ ہونے کے تو امکانات ہی نہیں باقی رہ جاتے۔ ذاتی زندگی پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس روزے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ظاہری طور پر ایک آدمی کھانے پینے سے رک رہا ہے۔ اس رکنے کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ ایک اثر تو جو ہے ذاتی طور پر وہ ہے ہی اس پر، لیکن وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے، جس سے اسے آسانی سے یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ بھوک ہوتی کیا ہے، پیاس ہوتی کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شہر مواسات ہے، ایک دوسرے سے غم گساری کا مہینہ، ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ۔ مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا کہ یہ سخاوت کا مہینہ ہے، اس وقت خود ہم بھوکے رہتے ہیں، خود ہم پیاسے رہتے ہیں، اور اس موقع سے ایک کیفیت یہ پیدا کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں دوسروں کی بھوک کو، دوسرے کی پیاس کو، دوسرے کی ضرورتوں کو تم زیادہ سے زیادہ پورا کرو۔ یہ ایثار کا جذبہ، ایثار کی کیفیت، ایثار کا رویہ اپنے اندر داخل کرنے کی پوری کوشش کروائی جاتی ہے۔ دراصل اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے تو ارکان اسلام میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ارکان اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام دراصل ایک قلعہ کا نام ہے، ایک محفوظ عمارت کا نام ہے کہ اگر اس میں سما جایا جائے
تو پوری طرح سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اس کی کچھ بنیادیں ہیں جسے ہم ایمان کہتے ہیں، وہ 6 چیزیں ہیں. اس کے اوپر پورے کے پورے پلرز ہیں، جو 5 پلرز ہیں، اور ان 5 پلرز پر اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے. اسی میں سے ایک چیز یہ روزہ ہے. خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے 1 مہینے تک سال بھر میں خود کو بھوکا رکھنے کی کوشش اور خود کو طرح طرح کی برائیوں سے بچانے کی کوشش. یہ فرض کیا گیا ہے تمام مسلمانوں کے اوپر. اگر کوئی ان 5 ارکان میں سے کسی بھی ایک رکن کو چھوڑ دے، کسی بھی ایک رکن کا انکار کر دے، ایسی صورت میں آدمی مسلمان نہیں رہ جاتا، وہ ڈھہ جاتی ہے اسلام کی عمارت وہیں سے. دراصل اسلام انسانی زندگی میں جن کیفیتوں کی بات کرتا ہے، اسلام جس مساوات کی بات کرتا ہے، اسلام انسانیت کو جس نہج پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، دراصل یہ جتنے بھی پیلرز ہیں دراصل اس کے لیے بنیادیں فراہم کرتی ہیں. آپ یہ محسوس کریں، آپ یہ دیکھیں کہ سال بھر میں 1 مہینے تک کا یہ روزہ کیا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ محسوس کرانے کی کوشش کرتا ہے. اب جب یہ داخلی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں ایک غمگساری کا جذبہ خود بخود اندر سے پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے کیا فیل کرتے ہوتے ہیں جو سال بھر تک اس کیفیت میں رہتے ہیں، سال بھر تک وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں. بنیادی ذمہ داری ان کی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی اس ہمدردی کو، اس غمگساری کو محسوس کریں اور عطا کرنے کی کوشش کریں. جنس کی ضرورت کو جائز ہے برتنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں اسے اپنی جائز بیوی سے، اپنے جائز شوہر سے دوری اختیار کیے رہنا ہے. جب یہ کیفیت، یہ چیز انسان محسوس کرتا ہے، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لازماً اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، ایک کنٹرول کا، ایک ضبط کا ایک مادہ پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوگا؟ پوری کی پوری دنیا اس کے سامنے کھلی ہوئی حرام کاری کے لیے، پوری کی پوری دنیا اس کے سامنے موجود ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ رزق حرام کما لے. وہ ڈیوٹی پر جا رہا ہے، ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا ہے. اسے تنہائی میں کوئی چیز، کسی کا پیسہ مل گیا، وہ اٹھا سکتا ہے. وہ کوئی بھی کام، برے کام کر سکتا ہے. کھانے کمانے کے حوالے سے طرح طرح پر رشوت کا بازار گرم ہے. سوسائٹی میں طرح طرح کی چیزیں ہیں. کیا اسلام سکھا رہا ہے اس کو کہ نہیں، جو تم نے رزق حلال سے بھی کمایا ہے، سلیقے سے تم نے کمایا ہے، اس سے بھی رک جاؤ. اور جو حلال کے علاوہ چیزیں ہیں اس کا تو اب تمہارے وہم و گمان میں بھی چیزیں نہیں آنی چاہیے. رک جایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایک کنٹرول کرنے کی کہ جو حلال چیز ہے اس پر تم کنٹرول کر رہے ہو. اب آٹومیٹک کیا ہو رہا ہے؟ جو حرام چیزیں ہیں اس کی اور جانے کے تمام راستے تمہارے مسدود ہوتے چلے جا رہے ہیں، بند ہوتے چلے جا رہے ہیں. اپنی بیوی موجود ہے، اپنا شوہر موجود ہے نہیں، لیکن اس کی اور ان پاکیزہ اوقات میں اب تمہیں شہوت سے نہیں دیکھنا ہے، ان سے اپنی ضرورتیں، جنسی ضرورتیں نہیں پوری کرنی ہے. گھر سے باہر نکلے، پوری دنیا تمہارے سامنے موجود ہے. طرح طرح کی عورتیں، طرح طرح کے مرد تمہارے سامنے آ رہے ہیں. ایک ایسی ٹریننگ ہوئی ہے تمہاری کہ اپنی جائز شوہر اور بیوی سے بھی بچتے رہے ہو. ایسی صورت میں ان پرائی عورتوں پر کیا نگاہ ڈالو گے؟ یہ خاص قسم کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ضبط کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اس لیے کہ مواقع آتے ہیں کہ انسان مجبور ہوتا ہے، کنٹرول نہیں کر پاتا. مجبوری کی حالت میں اسلام نے حرام چیزوں کو بھی جائز قرار دیتا ہے، لیکن ٹریننگ ایسا کرتا ہے کہ وہ انتہا درجے کی مجبوری ہو جہاں جان جانے کے علاوہ کوئی ضرورت باقی ہی نہیں رہ جائے. اس لیے کہ باقی کی اس کی ایک ایسی ٹریننگ ہوتی ہے. اسلام کے مختلف اعمال کے ذریعے ٹریننگ ہو رہی ہے، لیکن سوسائٹی میں جینے اور ہر عمل سے اس کی ذات کی ایک ایسی تشکیل ہوتی ہے، اس کی سماج کی ایک ایسی
بناوٹ ہوتی ہے کہ بہتر سوسائٹی اور بہتر فرد، بہتر انسان دنیا کے اندر آتا رہتا ہے اور بہتر ایک سوسائٹی پنپتی رہتی ہے اور انسانیت آپس میں ایک بہتر سے بہترین انداز میں جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ نیت کی ٹریننگ ہو گئی، بھوک اور پیاس کے حوالے سے ایک ٹریننگ ہو گئی کہ حرام چیزوں سے بچنا ہے اور حلال تک سے بھی رک جانا ہے وقتی طور پر، پرائی مرد اور عورت کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ اب آپ آگے آئیے، یہ ایک خاص قسم کی ٹریننگ ہے۔ اب اس کو اپنی ذات سے ہٹا کر کے اب ہم دوسروں کے حوالے سے محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے وہ کیفیت ہم دوسروں کی نفسیات کے حوالے سے محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ جب ان حالات میں ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ انسانیت کے حوالے سے، اور اس تناظر میں جو ہماری کیفیت ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ وہی محبت آمیز ہم رویہ اختیار کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے ایک ماپدنڈ ہو اور دوسرے کے لیے دوسرا ماپدنڈ ہو، دوسرے کے لیے پیمانہ دوسرا ہو۔ عموماً سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کچھ اور ماپدنڈ رکھے ہوئے ہیں اور دوسروں کے لیے کوئی اور، لیکن جب یہ خود ہمارے اوپر گزرتی ہے، ہم اس راستے سے آگے بڑھتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں، تو جو لوگ مجبوری کی حالت میں ان راستوں پر ہوتے ہیں، مجبوری کی حالت میں بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی اس کیفیت کا احساس کرتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ یہ کیسی چیز ہوتی ہے جس کی ٹریننگ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر دی، اب ہمیں دوسروں کے حوالے سے اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے ان کی ضرورتوں کو پوری کرنی ہے۔ یہ پورا کا پورا ہمیں دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا ایک خصوصی امتحان ہوتا ہے۔ ویسے تو پوری زندگی ہی امتحان ہے، لیکن ایک ایسی ٹریننگ، ایک ایسا امتحان جس کو اب انسان کو مہینے میں 1 مہینہ تک برتنے کے بعد 11 مہینے تک اس پر عمل کرنا ہوتا ہے انسانیت کے حوالے سے۔ اس مہینے کی ٹریننگ میں کیا اور چیز شامل ہو گیا ہے؟ ایک تو میں نے بتایا کہ اسے بھوک، پیاس، ان سب چیزوں کو محسوس کریں۔ اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ سے لڑائی کر رہا ہے، آپ سے جھگڑا کر رہا ہے، آپ کی خاص ٹریننگ ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ سے لڑنا جھگڑنا شروع کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو روزے سے ہوں، مطلب میں ایک خاص قسم کی کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ اور اگر روزے کی حالت میں ایک انسان نے کسی لڑنے والے سے، جھگڑنے والے سے یہ کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں، میں تم سے لڑائی نہیں کر سکتا، میں تم سے جھگڑے نہیں کر سکتا، تو ایک تو اس سامنے والے کی نفسیات پر یہ اثر پڑے گا کہ میں کیوں اس کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا، اور دوسرا اپنی ٹریننگ ایک ایسی ہو رہی ہے کہ اگر ہم رمضان میں کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں تو 11 مہینے یہ کہہ کر کے ہم اپنی زندگی کو پرامن کیوں نہیں بنا سکتے؟ دیکھیے، قرآن ایک خاص قسم کی بات کرتا ہے۔ جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کا جواب بھلائی سے دو، جب پھر برائی کرے تم اس کا جواب بھلائی سے دو۔ تم وہ برائی کرتا جائے اور تم بھلائی کرتے جاؤ، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اچانک تمہارا بہت ہی گہرا، بہت ہی صمیم قلب سے تمہارا دوست بن جائے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نفرت آمیز رویہ اختیار کر رہا ہے۔ آخر اسے ایک نہ ایک دن یہ احساس ضرور ہوگا کہ کیا عجیب بات ہے، میں اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہا ہوں اور وہ ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہا ہے، اور جس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم ہوگا تو اس قدر نادم ہوگا کہ اس کی محبت بے آمیز اور بے انتہا ہوگی، اور وہ آپ کے ہاتھ ایک طرح سے محبت کرنے پر جو انتہائی خلوص پر مبنی ہوگا وہ مجبور ہوگا۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے
کہ اگر آپ خلوص کے ساتھ کسی سے بھلائی کر رہے ہیں تو آپ اس کی لذت تو خود اپنی ذات میں محسوس کر ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ بھی ہے، آپ کی بھلائی کا بھی امتحان ہوتا رہتا ہے کہ اس کی برائی زیادہ اہم ہے، آپ کی بھلائی پر غالب آ رہی ہے، یا آپ کی بھلائی اس کی برائی پر غالب آ رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی برائی کے بدلے میں آپ کی بھلائی آپ پر غالب آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں انسانی زندگی کی یہ بنیادی نکات جو روزے کے ذریعہ ہماری زندگیوں میں داخل ہونے کے مواقع ہوتے ہیں، یہ بڑی اہم ہے۔ روزے کے حوالے سے آپ ذرا سا دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو پوری کی پوری کیفیت ہماری زندگی میں آتی ہے، اور یہ پوری کی پوری جو ٹریننگ ہوتی ہے، اگر انسانیت کے نام اگر اس کو عام کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں انسانیت محبت کے، اخوت کے اور ہمدردی کے اس منزل پر پہنچ جائے گی جہاں پر ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی اسے معراج سمجھا جائے گا، اور انسانیت کا وہ سب سے زیادہ پرسکون اور سب سے زیادہ بامقصد منزل قرار پائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اگر انسانیت کے حوالے سے ان روزوں کی صفات کو ہمارے اندر پیدا کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا انسانیت خوب سے خوب تر اور محبت کے بہترین بندھن میں بندھ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔